پروگرام ختم ہونے پر نا وہ منگوا دیجیے گا ملیر کے لیے اوبر، نکاح میں جانا ہے، نکاح میں۔ اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوانان اسلام، مادران اسلام، خواہران اسلام، دختران اسلام، آج ہمارا عنوان جو ہے وہ غزوہ احد اور غزوہ خندق و احزاب۔ مدینۃ المنورہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد آپ کو میں نے گزشتہ روز بتا دیا تھا کہ ایک جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہودیوں سے جو میثاق ہوا تھا، معاہدہ، اس معاہدے کے تحت انہوں نے بھی غزوہ بدر میں ایک قبیلے نے خلاف ورزی کر دی، معاہدے کی خلاف ورزی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے رہیے گا کہ ماحول کیسے بنتا چلا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، ملت اسلامیہ کو مدینۃ المنورہ میں رہنا کس طریقے سے آسان ہوا، یہ بات بھی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہودی بھی دشمن تھے، مشرکین مکہ سے آ کر حملہ کرنے والے۔ غزوہ بدر اس کی بڑی قتال و جدال کی ایک مثال موجود ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اس فتح و نصرت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت کے غیبی انتظامات بھی فرما دیے کہ ان کو نظریات کیا رکھنے چاہیے، جنگ ہو تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر جنگ کے لیے تشریف لے جائیں تو قوم کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کا معاملہ آیا تھا تو ان کی قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، وہ فرعون سے لڑے، ہماری تو کوئی دشمنی ہے ہی نہیں فرعون سے۔ بات سمجھ رہے نا؟ جو دین کا داعی ہے واقعی ٹارگٹ تو وہی ہوتا ہے، ہدف اسی کو بنایا جاتا ہے۔ جو دین کا ماننے والا ہے اس کے لیے تو بڑی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ منحرف ہو جائے، مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، ایسے معاملات ہو سکتے ہیں نا۔ جیسے ہجرت کے موقع پر 5 افراد جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ان میں سے ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے گھر والوں نے زنجیریں ڈال دی ان کے پیروں میں، وہ مجبور ہو گئے، اور 2 افراد اور انہیں بھی ان کے گھر والوں نے پکڑ کر کے باندھ دیا، اور 2 افراد ایسے تھے کہ جنہیں باندھا تو نہیں تھا لیکن ان کا مفاد مکہ میں رہتے ہوئے تھا، تو انہوں نے بظاہر یہ کہا کہ اگر سبھی چلے جائیں گے تو بیت اللہ میں نماز کون پڑھے گا، تو ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے رک گئے۔
نماز قائم کرنے کے لیے رک گئے. دیکھیے جواز تو بہت بڑا اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو کافروں سے بدتر کہا ہے کہ جو اللہ کے گھر کے نام پر رک گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کافروں سے بدتر کہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، ورنہ ہر کوئی پھر سکتا ہے. تو ایسے ہی بنی اسرائیل نے کہہ دیا تھا موسیٰ تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، فرعون سے لڑے. ہم کیوں لڑے فرعون سے؟ کیونکہ دیکھیے لڑنا اور پھر لڑنے میں اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ ہم غالب بھی آ سکتے ہیں اور ہم مغلوب بھی ہو سکتے ہیں، دونوں باتیں. تو اسی وجہ سے بعض لوگ پہلو تہی کر لیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی غزوہ بدر میں 4 افراد، حضرت ابو جندل تو نہیں آ سکے، لیکن 4 افراد قریش کے ساتھ مل کر کے آئے جو ہجرت سے رک گئے تھے. اور جب رات کو ہی ان کی مشرکین کی فوج میں سے 2 افراد جن کو ان کے ماں باپ نے بیڑیاں ڈال کر کے روکا ہوا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں تو زبردستی روکا گیا تھا، ورنہ ہمارا دل تو آپ کے ساتھ ہے. وہ اس موقع پر آ گئے. دیکھیے اگر لڑائی سے بچنا ہوتا تو وہ بعد میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے، لیکن انہوں نے فوراً اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی طرف سے لڑیں گے، ہم آپ کی طرف سے. اور 2 جو ہیں وہ نہیں آئے. وہ دونوں 70 مشرکین جو مارے گئے ان میں وہ 2 بھی شامل تھے، وہ مارے گئے. تو یہ جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت ہے نا امت کی، یہ بڑی مضبوط اور قوی ہوتی ہے. اس نسبت میں لیت و لعل نہیں ہوتا، اس نسبت میں کبھی اقرار اور کبھی انکار ایسا نہیں ہوتا. بس اقرار کر لیا بات ختم ہو گئی. مان لیا اللہ کا رسول تو بس پھر اب رسول نے جو کچھ کہنا ہے تو وہی ہوگا. کیونکہ رسالت کی بھی بیعت ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو بھی مسلمان کرتے تھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے بیعت فرماتے تھے. بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. تو مسلمان اپنے آپ کو بیچ چکا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی جان کا سودا اللہ نے کیا ہے اور اللہ نے خرید لیا ہے. بتائیے کتنی اہم بات. اگر ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھریں تو ہمارے مول کون دے گا؟ کوئی ہمیں ہے خریدنے والا کہ امریکہ ہم کو خرید لے، برطانیہ ہم کو خرید لے؟ وہ تو ہمیں کیا خریدیں گے؟ وہ ایک 15 روپے کا 7mm کا بلٹ ماریں گے اور ہمارے پرخچے اڑ جائیں گے. بس 15 روپے خرچ ہوں گے ان کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں کی جان کا سودا کر لیا ہے. اللہ ہمیں خرید لے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ بات کہ عقیدہ اور نظریہ صحابہ کرام کا غزوہ بدر کے بعد زیادہ پختہ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے، بڑے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ جب دونوں کا آمنا سامنا ایک دفعہ ہو گیا تو تیزی سے نکل گئے
تو کہنے لگے بعد میں جب مسلمان ہو گئے نا کہ ابا تم میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے تمہیں مارا نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم تو میری تلوار کے نیچے آیا نہیں، ورنہ میں تو تجھے مار دیتا، کیونکہ ہمارے نزدیک سارے رشتے بعد میں ہیں، پہلا رشتہ اسلام کا اور بانی اسلام کا رشتہ ہے، پہلا رشتہ یہی ہے بس۔ اب اس کے بعد کیونکہ مشرکین کو بڑا نقصان پہنچا تھا بدر میں، یہ لوگ جو واپس گئے تو اپنے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بھی لے کر نہیں جا سکے، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، تو یہ بڑے ناکام اور نامراد سر جھکا کر یہ مکہ میں پہنچے۔ اس غزوے میں سارے مکہ کے مرد آئے تھے سوائے ابو لہب کے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب یہ سب لٹے پٹے پہنچے، ابو لہب اپنے دروازے پہ کھڑا تھا، تو اس نے ایک بات کہی، اس ایک بات کی بھی بہرحال اہمیت تو ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کہہ لگے ایسا معاملہ ہوا، ہمارے لوگوں کی گردنیں ایسے اڑ رہی تھیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، مسلمان تو سارے اناڑی تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں تو تلوار کبھی اللہ کے رسول نے خود بھی نہیں دی، ان کی اتنی تربیت بھی نہیں تھی، ہم لوگ جنگجو ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ تو ابو لہب نے کہا کہ لگتا ہے کہ میرا بھتیجا واقعی اللہ کا رسول ہے، اور یہ بولنے کے بعد ہی اس کو زبردست قسم کا دورہ پڑا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی اور اس کی بیوی بھی دونوں مارے گئے، جیسا سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور کیونکہ ان کے علاوہ کوئی تھا نہیں گھر میں، تو جب ان کی لاشیں سڑنے لگی تب اہل مکہ کو پتہ چلا، اور پھر اہل مکہ نے ان کی لاشیں نکال کر دفنائی نہیں، بلکہ دور لے جا کر نواریہ وادی محصب وہاں پر پتھروں کے اوپر پھینک دی اور مزید اس کے اوپر پتھر ڈال دیے۔ تمام مشرکین نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو مشورہ ہوا کہ بھئی بدر کا بدلہ لینا ہے، یہ طے کیا۔ تو اب انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی، ادھر ادھر سے اپنے تعلقات استعمال کر کے افرادی قوت کو جمع کیا، تو 3000 کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ بدر شریف میں 1000 آئے تھے، اب 3000۔ غزوہ احد کی تیاری، بدر شریف کا واقعہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور غزوہ احد 15 شوال کو ہوا، 3 ہجری میں، 1 سال کے بعد۔ چنانچہ اس جنگ کی تیاری میں انتقامی عمل بھی شامل تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے بیٹے یا باپ مارے گئے تھے، تو وہ سب انتقام کی آگ میں سلگ رہے تھے، اور انہوں نے ایک کلر کا انتظام بھی کیا۔ کلر حبشی نژاد، ان کا نام بھی وحشی تھا، اور ہر ایک نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، اور بعض نے دیا بھی۔ کوئی آیا، اس نے پیسے دیے، کہا ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام کرنا ہے؟ کہ آپ جنگ کے لیے جائیں گے نا تو حمزہ کو مارنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کوئی عورت آئی، سارا زیور دے گئی، کیا کام ہے؟ حمزہ کو مارنا ہے۔
کوئی اور عورت آئی اپنی بیٹی کو لے کے کہ ویشی دیکھ، تو نے میری بیٹی دیکھی کیسی حسین و جمیل ہے، اس کی شادی تجھ سے کر دوں گی، کیا کام ہے؟ حمزہ کو مارنا ہے۔ کوئی 20-22 افراد نے پیسے دیے، عورت مردوں نے، اور ایک ہی شرط رکھی، حمزہ کو مارنا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی کو مار دو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کو مار دو، عمر کو مار دو، عثمان کو مار دو، نہیں، حمزہ کو مارنا ہے۔ اور جس کو مارنے کا کہہ رہے ہیں وہ کوئی جوان آدمی نہیں ہے، وہ غزوہ احد کا سب سے بوڑھا سپاہی ہے، سب سے بوڑھا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ مار دو۔ کیونکہ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 22 مشرکین کو واصل جہنم کیا تھا، 22 مشرکین کو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس چچا پہ بڑا ناز کرتے تھے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ٹارگٹ کر کے یہ آئے تھے، 3000 آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، 700 مجاہدین، تعداد ان کی بھی 1000 تھی، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ حضور سے ایک اختلاف کر کے بہانہ بنا کے اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو الگ کر رہا ہوں، تو 1000 میں سے 300 نکلے تو باقی 700 بچے۔ اچھا یہ دیکھیے، اگر شروع سے 700 ہوتے تو مورال یا ولولہ حوصلہ ایک سا رہتا، لیکن 1000 ہو کر 300 نکل جائیں تو کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ تو حوصلہ پست ہو جائے گا نا۔ لیکن اس پست حوصلے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام چاہنے والے مجاہدین کو جمع کیا بڑی حکمت عملی کے ساتھ۔ احد کا میدان بھی مدینہ منورہ کے شہر سے باہر تھا، میثاق مدینہ کا خیال رکھا کہ شہر کے اندر لڑائی نہیں کریں گے، اور اس نے یہی اختلاف کیا تھا منافق نے، عبداللہ ابن ابی نے، کیونکہ وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں شہر کے اندر رہ کر کے لڑیں گے، کیونکہ اگر یہ شہر میں لڑ لیتے تو کیا ہوتا؟ یاد ہے آپ کو میثاق مدینہ کی شقیں یاد ہیں؟ ہاں بیٹا بتاؤ کیا ہوتا؟ کیا نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایگریمنٹ تو ٹوٹتا، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ نہیں، مدینے سے مسلمانوں کو نکال دیا جاتا۔ بھول گئے آپ لوگ اتنی جلدی؟ بھائی بھی تو ٹیسٹ لینے ہیں آپ لوگوں کے۔ مدینے سے نکال دیا جاتا۔ اس وجہ سے اس بات کی بڑی اہمیت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق کی پوری یعنی اس کا خیال رکھا، پاسداری کا، جبکہ بنو قینقاع جو ہے وہ غلطی کر کے مشرکین کو خبریں پہنچا کر غزوہ بدر کے موقع پر وہ تو مدینے سے نکالے جا چکے تھے، غزوہ احد کے موقع پر صرف 2 قبیلے رہ گئے تھے، ایک قبیلہ نکل چکا تھا یہودیوں کا، خیبر میں جا کر کے آباد ہو گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت عملی سے میدان احد پہنچ کر آپ نے جو محاذ جنگ ترتیب دیا وہ بڑا اہم۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کا نام تھا جبل عینین،
اس پہ 50 تیر انداز کھڑے کر دیے. تیر انداز کھڑے ہونے کی وجہ سے پھر اس پہاڑی کو جبل رمات کہا جانے لگا. اب اسے یہی نام پڑ گیا، پرانا نام لوگوں کو نہیں معلوم. جبل عینین اس کا نام ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خالہ زاد بھائی ہیں. ان کی قیادت میں سچے نشانہ لگانے والے نشانہ باز تیر انداز کو آپ نے وہاں کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر کسی بھی وجہ سے مشرکین اس پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آئیں اور ہم پر حملہ کریں تو تم نے یہاں سے گزرنے ہی نہیں دینا. 50 تیر انداز ایک کے بعد ایک تیر چلائیں گے تو یقیناً وہ نہیں آئیں گے. اور پھر آپ نے جو باقی بچے سپاہی، کتنے بچے؟ 50 تو وہاں کھڑے ہو گئے، 650، 650. 300 کو آپ نے نکالا اور اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں میمنہ دائیں طرف کا دستہ تیار کیا. کتنے رہ گئے؟ 350. پھر آپ نے 300 کو اپنے دوسرے خالہ زاد بھائی حضرت عبداللہ بن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بائیں طرف کا دستہ وہاں تیار کر کے کھڑا کر دیا. دائیں طرف بائیں طرف. ٹھیک ہے. اب کتنے بچے؟ 50. 50 افراد پر مقدمۃ الجیش کا لشکر بنایا گیا جہاں گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے اور جان جانے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے جنگجو لوگوں کو رکھا اور اسی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے رشتے میں دادا ہوتے ہیں، اگرچہ بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے. ان کو اسلام کا پرچم دے دیا اور ان کو کہا کہ یہ پرچم نیچے نہیں گرنا چاہیے. اور پھر مقدمۃ الجیش کے سالار کے لیے اپنے چچا کا انتخاب کیا اور کہا کہ چچا جان آپ مقدمۃ الجیش کے سالار ہیں. حضرت حمزہ سر پہ لوہے کی ٹوپی رکھ کر اور چہرے پہ لوہے کا نقاب لگا کر اور لوہے کی شرٹ پہن کر اور بازو کو بھی لوہے سے ڈھک کر اور پورے جسم پر لوہے کا لباس، اس طرح تیار ہو کے آ گئے. بائیں ہاتھ پر ایک بہت بڑی ڈھال بندھی ہوئی تھی اور وہ ڈھال بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے. میں اس کی کبھی مثال دیتا ہوں، جیسے دیگ کا ڈھکنا، تو دیگ کا ڈھکنا تو بہت کمزور ہوتا ہے، وہ ڈھال بہت موٹی ہوتی تھی کیونکہ اگر تیر چلے تو تیر کو روک لیتی تھی، نیزہ آئے تو نیزے کو روک لیتی تھی، تلوار چلے تو تلوار کے وار کو بھی روک لیتی تھی. تو ہر مجاہد جو ہے وہ بائیں ہاتھ پر بہت بڑی سی ڈھال باندھتا تھا اور وہ ڈھال میں اپنے وجود کو بھی چھپا لیتے تھے کیونکہ جو مجاہد ہوتا ہے اس کا جسم جو ہے بڑا کثرتی ایکسرسائز والا جسم ہوتا ہے. جم میں تیار ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو سکوڑ کر ایسے ڈھال کو آگے کر لے تو اس کا چہرہ، سینہ وغیرہ سب اس میں چھپ جائے گا، اور اگر کوئی اس کے اوپر اٹیک کرے تو اسی ڈھال سے اس کے اٹیک کو بھی دور کر دے گا. تو یہ ڈھال بڑی کارآمد ہوتی ہے. حضرت حمزہ یہ سب اہتمام کر کے آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو دیکھا اور قریب چلے گئے کیونکہ کانوں پر بھی لوہے کی ٹوپی تھی
تو آواز صاف نہیں جاتی، تو آپ نے ان کے کندھے پر یہ اپنے دونوں بازو رکھ دیے، ہاتھ نہیں رکھے۔ دیکھیں ہاتھ رکھیں تو یہ فاصلہ ہے، اور یہ بازو رکھ دیں تو کتنا فاصلہ سمٹ گیا نا، بالکل فاصلہ سمٹ گیا۔ بازو رکھ دیے یعنی منہ کے قریب منہ ہو گیا۔ اس حالت میں کہا کہ چچا جان، آپ نے بدر میں اکیلے 22 مشرکین کو واصل جہنم کیا، آج بدر سے زیادہ بہادری اور شجاعت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے آج اگلے محاذوں پر جا جا کر لڑا تو یقیناً آپ اگلے محاذ پر جائیں گے، پیش قدمی کریں گے تو میمنہ بھی آگے بڑھے گا، میسرہ بھی آگے بڑھے گا، اور دشمن 3000 کی تعداد میں آیا ہے، ہم 700 ہیں۔ شرح تناسب جو ہے بڑا عجیب ہے، کیا بنا؟ ریاضی تو پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے، شرح تناسب کیا بنا؟ چوتھائی، اس سے بھی زیادہ، 7 چوکے 28، یعنی 4.25 کا حساب آیا۔ اب اگر ایک مسلمان کو 4 طرف سے 4 آدمی پکڑ لیں تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے مسلمان؟ تو بتائیے وہ 3000، یہ 700، تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ چچا جان زیادہ بہادری کا موقع ہے، پیش قدمی کی ضرورت ہے۔ اگر آج مشرکین کو پسپا کر دیا ہم نے تو پھر یہ مشرکین ہمارے مقابلے پر کھڑے نہیں ہوں گے، یہ بار بار مسئلہ نہیں آئے گا، لہذا بہت بہادری کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ چچا کو نصیحت، وصیت، ہدایت فرماتے فرماتے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ چچا جان آپ کا اٹھا ہوا قدم پیچھے نہ ہٹے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ چچا جان آپ کا اٹھا ہوا قدم پیچھے نہ ہٹے۔ بس چچا نے گرہ میں باندھ لی یہ بات کہ کچھ بھی ہو اب قدم پیچھے نہیں ہٹانا، حالانکہ لڑتے ہوئے تو کبھی آگے پیچھے ہونا پڑے گا نا۔ میں صرف لڑائی کا بیان کر رہا ہوں، اور میں بیان کرنے میں میرے اندر جوش آ رہا ہے، میں آگے بھی جا رہا ہوں پیچھے بھی جا رہا ہوں، یہ دیکھیں آگے پیچھے ہو رہا ہوں نہیں ہو رہا ہوں، تو اتنی اجازت تو ہونی چاہیے نا، کبھی دائیں ہونا کبھی بائیں ہونا، اور لڑائی میں تو ایسا ہوتا ہے۔ وہ شاعر مشرق نے بھی کہا تھا کہ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر پھر جھپٹنا، یہی تو مومن کا انداز ہے، یعنی آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا، لڑائی میں دھوکہ دینا اور پھر لڑنا۔ سید الشہداء نے فیصلہ کر لیا کہ 1 انچ قدم بھی پیچھے نہیں ہٹانا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو یہ فرمایا تھا کہ تم پہاڑ پہ جا رہے ہو، بس اس کا خیال رکھنا کہ جنگ کسی بھی مرحلے میں داخل ہو جائے، یہ پہاڑ نہ چھوڑنا، یہ جگہ نہ چھوڑنا، یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، میرا دوسرا حکم ملنے تک یہیں پر رہنا، یہ ان کو کہا تھا۔ بھئی یہ 2 جملے ہیں، میرا دوسرا حکم ملنے تک یہیں پر رہنا، پہاڑ کو نہ چھوڑنا، اور سید الشہداء کو کہا کہ چچا جان اٹھا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹانا، یہ 2 جملے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ چچا یہ مصعب بن عمیر یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا،
اسلام کا پرچم گرنے نہ پائے. پرچم اگر گر گیا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، حوصلہ گر جائے گا، ولولہ مٹ جائے گا، تو پھر سب کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے مجاہدین خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگیں گے. پرچم جب تک نظر آتا رہے گا حوصلے بلند رہیں گے. پرچم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، ہے نا. عام طور پہ ابھی دیکھیے نا، آپ کے انہوں نے عمار اشرفی نے نعرے لگوائے تو آپ نے ہلکے نعرے لگائے. ابھی پرچم ہوتا نا گنبد خضرا والا ہاتھ میں، اور آج 12 ربیع الاول کا دن ہوتا تو کیسے نعرے لگاتے آپ لوگ؟ تو پرچم کو دیکھ کر نعرے لگائے جاتے ہیں، حوصلہ بلند ہوتا ہے، ولولہ بہت بڑھ چڑھ کر کے لشکارے مارتا ہے. تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذمہ داری بھی دے دی. اب بتائیے، لڑنا بھی ہے، آگے بڑھنا بھی ہے، اور مصعب بن عمیر کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ پرچم ان کے ہاتھ میں. اگر پرچم گر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس انداز میں لڑائی شروع ہوئی. اور جب لڑائی شروع ہوئی تو اس سے پہلے ان ہدایات کے بموجب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھوڑی دیر کے لیے میدان جنگ سے غائب ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو خیمہ بنایا تھا وہ اس میں چلے گئے. وہاں جا کر کے انہوں نے جنگی لباس اتار دیا، لوہے کی ٹوپی، ہیلمٹ تھا اتار دیا، لوہے کا نقاب اتار دیا، بازو کو کور کرنے والا لوہے کا پروٹیکشن آئٹم جو تھا اس کو اتار دیا، ڈھال بھی کھول دی، اور دوسرے ہاتھ میں بھی تلوار لے لی. اب 2 تلواروں کے ساتھ آ گئے میدان میں. کوئی بھی حفاظت کا سامان نہیں ہے، بالکل نارمل لباس ہے، اور سب حفاظتی ماحول میں آئے ہوئے ہیں. 3000 مشرکین، سب کے سر پہ لوہے کی ٹوپی ہے، سب کے چہرے پہ زیرہ موجود ہے، سب اپنی حفاظت کا سامان کر کے آئے ہیں، سب کے پاس ڈھال بھی ہے. لیکن ان تمام، یعنی ادھر 3000 اور ادھر 700، ان سب میں ایک حضرت حمزہ بن عبد المطلب وہ ہیں کہ جن کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور کوئی حفاظت کا سامان نہیں ہے. تکبیر کے نعرے بلند ہوئے اور لڑائی شروع ہوئی. حضرت حمزہ نے بسیط تلوار چلاتے تھے، لیکن پہلی مرتبہ عمودی تلواریں چلائیں. بسیط تلوار کیا ہوتی ہے کہ کسی کے گردن کا جوائنٹ نظر آیا تو اس کے اوپر ایسے تلوار چلا دی. کسی کا کوئی جسم کا حصہ اس سے لوہے کے لباس سے الگ نظر آیا تو ایسے تلوار چلا دی. اور عمودی تلوار یہ ہوتی ہے، ایسے تلوار چلانا. تو اس میں زیادہ پرابلم ہے، کیونکہ ایسے تلوار چلے گی تو کوئی جسم کا عضو جو ہے کھلا ہوا تو ہے ہی نہیں، سر پہ لوہے کی ٹوپی ہے. میں بہت پریکٹیکل والا آدمی ہوں، میں نے باقاعدہ ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ یہ پریکٹیکل کیا. اور ایک مرتبہ وہ میرے داماد بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو وہ جب آئے میرے پاس تو میں نے ان کا ہیلمٹ لے لیا. موٹر سائیکل پہ آئے تھے اور میرے پاس ایک بڑی سی تلوار ہے، میں نے وہ تلوار ان کے سامنے ہیلمٹ پہ ماری زور سے، تو تلوار ری ایکٹ کر گئی. تو میں نے کہا بتاؤ یہ ہیلمٹ تو کٹا ہی نہیں، تو حمزہ نے کیسے کاٹا؟ ہے نا، بہت یہ پریکٹیکل کی باتیں ہیں ساری.
الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لڑائی، اللہ اکبر، وہ وحشی کہتے ہیں جو کلر بن کر کے آئے تھے، کرائے کے قاتل، وہ کہتے کہ مجھے ایک چٹان کے پیچھے بستر لگا کر دے دیا، میرے پاس بہت اچھی عمدہ شراب رکھ دی، خشک میوہ جات رکھ دیے، انگور رکھ دیے، بادام پستے کھاتا رہا، شراب پیتا رہا، اور میں نے کہا جب بھی موقع ملے گا تو حمزہ کو مار دوں گا، کیونکہ حمزہ کو مارنے کا مجھے پیسہ ملا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک مجھے بیٹھے بیٹھے بوریت ہوئی تو ایک خیال آیا کہ سب لوگوں نے حمزہ کو مارنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ حمزہ سے یہ بہت ڈرتے، کیا حمزہ بہت بہادر ہے؟ کہنے لگے یہ سوچ کر میں چٹان کے پیچھے سے نکل آیا، جنگ کا حصہ تو میں تھا ہی نہیں، تو میں پیچھے سے نکل کر کے آ گیا اور میں حمزہ کی لڑائی دیکھنے لگا۔ تو میں نے دیکھا کہ حمزہ جو ہے دونوں ہاتھوں میں تلوار اٹھا کر جب تلوار کو نیچے لاتے ہیں تو دو مشرک کے سر پہ تلوار پڑتی ہے اور اس کی لوہے کی ٹوپی کو کاٹتے ہوئے اس کے چہرے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس کے دائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، اور اس کے پیٹ کو چیرتے ہوئے شرمگاہ سے دو حصوں میں کر دیتے ہیں، دو وجود کو ذرا سی دیر میں چار ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اپنے ہی خون میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ سارا عمل جو ہے چند سیکنڈ میں ہوتا ہے، منٹوں میں نہیں، چند سیکنڈ میں تلوار اٹھائی، یوں ماری، ٹکڑے بکھر گئے۔ دوسرا آیا دشمن، دونوں تلواریں اٹھائیں اور دونوں کے سروں پہ ماری، اور دشمن نیچے کہنے لگے کہ 8 علمبردار اور علمبردار کے ساتھ مقدمت الجیش کے 8 سپہ سالار 16 افراد کو ذرا سی دیر میں خاک و خون میں تڑپا دیا۔ 8 مرتبہ پرچم گرا مشرکین کا، 8 مرتبہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حمزہ بہادر تو بہت ہے، بے تحاشا آگے بڑھا چلا آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر میمنہ کا دستہ بھی آگے جاتا ہے، میسرہ والے بھی آگے جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں جنگ کا نقشہ پلٹ رہا ہے، قلیل لوگ اکثر لوگوں پر غالب آ رہے ہیں، لیکن میں نے ایک نتیجہ نکالا کہ حمزہ بہادر تو ہے مگر اناڑی ہے، اس کو لڑائی کے اصول نہیں آتے، اس نے ڈھال نہیں باندھی، دونوں ہاتھوں میں تلوار لینا یہ لڑائی کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، اس نے اپنا حفاظت کا سامان نہیں کیا، یہ بھی غلط ہے۔ اور حضرت سید الشہداء نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ لوہے کے لباس کو پہن کر بندہ روبوٹ بن جاتا ہے اور پھر وہ روبوٹ کے انداز میں چلتا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرنا ہے اور پھر اپنے ساتھ علمبردار کو بھی لے کے چلنا ہے، تو اب اگر سر پہ ہیلمٹ بھی ہو اور آنکھوں کے گرد نقاب بھی ہو تو برابر سے آہٹ کیسے ملے گی؟ جب آہٹ نہیں ملے گی تو مصعب بن عمیر کہاں گئے؟ ان کو کون دیکھے گا؟ تو اس لیے ہٹا دی ہر چیز تاکہ پیچھے سے آہٹ بھی ملتی رہے کہ مصعب بن عمیر اسلام کا پرچم لیے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو وہ حضرت وحشی کہتے ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نتیجہ نکالا کہ یہ حمزہ اناڑی آدمی ہے، اس کو جنگ کے اصول نہیں آتے، کیونکہ حضرت وحشی جب مسلمان ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تم جب میرے سامنے آتے ہو تو مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت وحشی نے بھی کہنا مانا، مکہ بھی چھوڑ دیا، مدینہ بھی چھوڑ دیا، دمشق
ملک شام چلے گئے. صحابہ کرام اپنے بچوں کو عسکری تربیت کے لیے دمشق انہی کے پاس بھیجا کرتے تھے، کیونکہ جنگ احد کا آنکھوں دیکھا احوال سوائے حضرت وحشی کے کوئی اور بیان کرنے والا ہی نہیں تھا. وہ بہترین کمنٹریٹر تھے، ایک ایک چیز ان کے سامنے ہو رہی تھی تو وہ بیان کرتے تھے کہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا. تو جب وہ بچوں کو بتاتے تھے کہ میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ حمزہ بہادر تو ہے مگر عسکری تربیت اس کے پاس نہیں ہے، یہ اناڑی آدمی ہے، تو پھر چپ ہو جاتے تھے. بچے پوچھتے تھے کہ چچا جان آگے بتائیے کیا ہوا، تو گردن جھکی ہوتی تھی، کافی دیر روتے تھے. حبشی نژاد تھے، آنسو ان کے کالے رخسار پر موتی کی طرح چمکتے تھے، بہت روتے تھے. اور پھر روتے ہوئے کہتے تھے کہ بچوں میرا نتیجہ غلط تھا کہ حمزہ اناڑی ہے. وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ چچا جان قدم پیچھے نہ ہٹانا، اس لیے حمزہ نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا. حمزہ سے زیادہ عسکری اصولوں کو جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دے کر کے میدان میں اتارا تھا چچا جان کو. اس وجہ سے میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ یہ اناڑی. اللہ اکبر، غور فرمایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ حمزہ لڑتے لڑتے بہت اندر آ گئے، مشرکین کے کیمپ میں آ گئے. تو میرے لیے بڑا آسان ہو گیا. میرے ہاتھ میں حربہ تھا، نیزہ 7 فٹ کا ہوتا ہے اور حربہ جو ہے اس کا 1/4 حصہ ہوتا ہے. وہ کہنے لگے میں نے حربہ ہاتھ میں اٹھایا، بڑے پکے نشانہ باز تھے یہ، اڑتے ہوئے پرندے، اگر 1000 پرندے اڑ رہے ہوں تو آپ ان کو بتا دیں کہ فلاں پرندے کو لگنا چاہیے نیزہ، تو اسی کو لگے گا. بہت سارے گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور پھندا پھینکنے کے ماہر تھے اور آپ کہہ دیں کہ فلاں گھوڑے کے پیر میں پھندا لگے تو اسی میں لگے گا. یہ مہارت تھی ان کی. تو انہوں نے بس حربہ جو ہے سید الشہداء کے سینے میں دل میں اتار دیا. کہتے ہیں کہ حمزہ لڑ کھڑائے، حملے کا تعین کیا اور پھر اس کے بعد میری طرف بڑھے. مجھے دیکھ لیا تھا انہوں نے، میں وہاں سے بھاگ گیا. اگر میں نہ بھاگتا تو وہ مجھے یقیناً جان سے مار دیتے. ذرا سی دیر میں جنگ کا نقشہ جو ہے مسلمانوں کے حق میں جا رہا تھا، وہ اس کو دیکھ کر کے وہ پہاڑ والے نیچے آ گئے. حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری نے منع کیا کہ نیچے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جنگ کا نقشہ بدل گیا ہے، ہم جیت رہے تو نیچے چلو. مشرکین بھاگ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے مشرک کو اور ہراساں کرنا یہ بھی ثواب ہے، اور بھاگتے ہوئے مشرک کا سامان جو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ پکڑ لینا، قبضے میں لینا، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو اس لیے ہم نیچے جا رہے ہیں. ہم نے اوپر کھڑے کھڑے کوئی کردار تو ادا ہی نہیں کیا، نہ کوئی تیر چلایا، ہم اوپر کھڑے ہیں. حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری نے منع کی کہ دیکھو حضور نے فرمایا تھا میرا دوسرا حکم ملنے تک یہ جگہ نہیں چھوڑنا. 40 نیچے چلے گئے. انہوں نے کہا قول رسول کا مطلب یہ ہے نا، سیدھا سیدھا مطلب نہیں لیا بلکہ منطقی انداز میں دوسرا مطلب لے لیا. اور جھگڑا یہی ہے،
مسلمانوں میں جو اتنے فرقے بنے نا وہ ایسے ہی بنے. قول رسول کا مطلب جو بھی لیتا ہے اپنی مرضی کا تو ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے. بھئی سیدھی سیدھی بات اگر رہتی تو وہ زیادہ اچھی تھی. ٹھیک ہے نا؟ میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، عقیدے کی بات ہے، میں آپ سے یہ کہوں یا میں کسی اور سے بات کر رہا ہوں تو اس سے بات کرتے ہوئے میں بچے سے، جیسے بچہ پیسے مانگ رہا ہے اور میں ایک دو مرتبہ عید کا کلمہ منہ سے نکالوں تو آپ سنیں گے تو آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ بھئی اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ عید کا ذکر کر رہے ہیں اور بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا عید پر بھی تو تمہیں پیسے دیے تھے نا، وہ کہاں گئے؟ اور عید تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یہ سبھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر حضور بھی عید کا کلمہ زبان سے ادا کریں تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ سال میں ایک دفعہ جو عید آتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، کہ دیکھو بھئی میری قبر جو ہے اس کی تم زیارت جب کرو نا تو اس کو عید نہ بنانا. بس اتنا فرمایا، عید نہ بنانا. اب دیکھیں قول رسول کا مطلب ہم نے جو لیا سیدھا سیدھا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ عید سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تو تم سال میں ایک مرتبہ میری قبر کی زیارت کے لیے نہ آنا، عید کے مخالف آنا. عید کی مخالفت کیا ہے جی؟ روزانہ صبح و شام. اور دوسروں نے جب مطلب نکالا اور الگ فرقہ بنایا تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا عید پر میلے لگتے ہیں، عید پر ٹھیلے لگتے ہیں، عید پر ہنگامہ ہوتا ہے، عید پر شور شرابہ ہوتا ہے، عید پر کھیل تماشے ہوتے ہیں، لہذا حضور نے فرمایا کہ میری قبر پر اکا دکا آنا، مجمع لگا کر نہ آنا. یہ انہوں نے مطلب نکالا، حالانکہ یہ مطلب بنتا نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ مطلب بنتا نہیں ہے. مطلب وہی بنتا ہے جو میں نے عرض کیا. تو اب قول رسول کا مطلب اگر کوئی یہ لے لے کہ حضور نے فرمایا میرا دوسرا حکم ملنے تک یہیں پر رہنا، تو سیدھے سادے کو چھوڑ کر مطلب یہ نکال لیا کہ چلو نیچے چلو بھائی، جنگ کا نقشہ تو پلٹ گیا ہے، ہمارے حق میں ہو گیا ہے، اب یہاں کھڑے کیوں رہے، نیچے چلو. یہاں پر اسٹیچو بن کر کیوں کھڑے رہے، نیچے چلو، کچھ حرکات و سکنات کریں. تو اس اعتبار سے وہ نیچے اتر کے آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب وہ مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی تھی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے تدبر کا اسی دن قائل ہو گیا تھا جب احد میں آپ کے مقابلے پر ہم لڑنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے جبل پر 50 تیر انداز کھڑے کر دیے تھے، جس کی وجہ سے میری نظر بار بار وہاں جاتی تھی کہ میں پیچھے سے جا کر آپ پر حملہ کر دوں، لیکن تیر اندازوں کو دیکھ کر کے میری ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن جب وہ 40 اتر گئے تو میں وہیں سے گیا اور اپنے 7 لوگوں کو لے کر تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اوپر پہنچا. 10 افراد تھے، 10 نے چند ایک نے تیر چلائے تو کوئی گھوڑے کی ٹانگ پہ لگا تو کوئی اس کی گردن پہ لگا، اور ہم نے ان 10 کو شہید کر دیا.
اور ہم پہاڑ سے نیچے اتر کے آپ کے پیچھے آ گئے اور آپ پر عقب سے حملہ کر دیا. تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تدبر ہے، اس تدبر کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تعریف کی کہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اللہ اکبر، تو یہ سب غیبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کہیں ٹریننگ تھوڑی لی تھی، پٹارو کیڈٹ کالج میں نہیں گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نہ میرا شاہ اور شمالی وزیرستان گئے تھے کہ جا کر طالبان کے سرداروں سے کوئی ٹریننگ لے لیں جنگ کی. اللہ نے سکھایا تھا، تو ہر چیز اللہ ہی نے سکھائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کا غلط مطلب لے کر جو پہاڑ کو چھوڑ کر نیچے اترے، اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلے. اور جنگ بہرحال کسی شکست یا کامیابی کے بغیر اپنے انجام کو پہنچی. مشرکین ابو سفیان کی قیادت میں آئے تھے، وہ واپس گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے حضرت سیدہ خاتون جنت اور دوسری کچھ خواتین وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے آئیں اور بڑے اہتمام سے یہ انتظام حضرت سیدہ خاتون جنت نے سنبھالا. دنیا کا یہ جو نرسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ حضرت فاطمۃ الزہرا نے قائم کیا. نرسنگ کا شعبہ حضرت سیدہ خاتون جنت نے قائم کیا، اور تمام زخمیوں کی تیمارداری کے لیے مدینۃ المنورہ کی خواتین کو تیار اور آمادہ کیا. اور براہ راست کسی مرد کو ہاتھ لگے اس سے بچنے کے لیے سب کو دستانے فراہم کیے. آپ لوگ خاموش اس بات پہ، اور اتنی بڑی بات کہہ دی میں نے. عورت کا پردہ بھی رہا، بھئی ایسی چھو لینا تو یہ منع ہے نا، تو دستانے بھی فراہم کیے سیدہ خاتون جنت نے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے؟ یہ ہے اسلام کا نرسنگ ڈپارٹمنٹ کہ اس طریقے سے مسلمان مجاہدین کی خدمت کی جائے کہ براہ راست ان کے جسم کو ٹچ بھی نہ کیا جائے اور ان کی مدد بھی ہو جائے. دیر سے آتا ہے سمجھ میں آپ لوگوں کے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے مجھے کہ میں شاید قصبہ کالونی یا پٹھان کالونی میں خطاب کر رہا ہوں. بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا شہید ہو گئے، اور آپ چچا جان کے پاس آئے تو وہاں دیکھا کہ سینہ چاک کر دیا گیا، دل نکال لیا گیا، کلیجہ نکال لیا، پھیپھڑے نکال لیے، تلی نکال لی، اور سب کچھ نکال کر اس کا ہار بنا کر ان لوگوں نے جو انتقامی کارروائی کے لیے آئے تھے وہ اپنے گلے میں ڈالا. عورتیں بھی ساتھ آئی تھیں اور مردوں نے بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی لاش مبارکہ پر کھڑے ہوئے اور اشک بار ہو کر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے چچا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. اب یہ جملے کے اندر یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ میرے چچا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. بھئی یوں ڈائریکٹ فرما دیتے کہ یہ میرے چچا ہیں، اللہ کے اور میرے شیر ہیں،
تو ایک جگہ میرے کہتے ہیں، ایک جگہ رسول کہتے ہیں، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے چچا ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اب یہ میرے چچا ہیں، چیپٹر کلوز ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، اب اس کے بعد نیا چیپٹر ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں، میرے محمد ابن عبداللہ کے شعر نہیں، محمد الرسول اللہ کے شعر ہیں۔ اسی لیے اس انداز کا جملہ ارشاد فرمایا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تو دوسرے شہید کو لایا گیا تو آپ کو ہٹایا گیا، تو حضور نے فرمایا خبردار، میرے چچا کو میری آنکھوں کے سامنے رہنے دو، ان کو نہ ہٹایا جائے، اور دوسرے شہید کو سامنے لاؤ، پھر تیسرے کو لاؤ، پھر چوتھے کو لاؤ۔ اپنے چچا پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، اور جب حجۃ الوداع کے لیے جا رہے تھے تو پھر آ گئے تھے میدان احد میں، اور جو ساتھ آئے تو کہا صفے درست کرو، میں چچا جان پر 71ویں مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور جب اپنا حج کر کے واپس آئے تو حجرے میں نہیں گئے، سیدھا احد گئے اور جا کر کہا صفے درست کرو، میں 72ویں مرتبہ چچا پر نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب اپنی چچا زاد بہن حضرت عمارہ سے پوچھا کہ تمہارے ابا کو کہاں دفن کریں، انہوں نے کہا جنت البقیع لے چلیں، میرے لیے آسان ہوگا وہاں ابا کے پاس جانا ان کے مزار پہ۔ تو لے کر کے جب چلے چارپائی پہ آپ کی لاش مبارکہ اٹھائی تو بس احد پہاڑ گرجتا ہوا، چنگھاڑتا ہوا آگے بڑھا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ اپنے چچا کو میرے دامن میں دفن کیجئے، ورنہ میں بھی جنت البقیع میں آ جاؤں گا۔ اب بتائیے آگے پیچھے سے 21 کلومیٹر پھیلا ہوا پہاڑ جنت البقیع آ جاتا تو کیا ہوتا؟ مسجد نبوی شریف بھی نہیں بن پاتی۔ تو حضور نے فرمایا حضرت عمارہ کو کہ یہیں دفن کرتے، تو دامن میں دفن کر دیا احد پہاڑ کے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے چچا کو ایک بار سلام کہا تو یہ صبح قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد پورے 40 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، 40 سال کے بعد 43 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حمزہ نے خواب میں جا کر کہا کہ معاویہ تم دمشق کے ہو کر کے رہ گئے، کبھی مدینہ تو آؤ۔ تو انہوں نے کہا کوئی خاص بات؟ تو خواب میں کہا آؤ، میری قبر میں بارش کا پانی جمع ہو رہا ہے، مجھے منتقل کرو وہاں سے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، قبر کشائی کی گئی، جب قبر کھولی گئی تو کھدائی کے دوران ایک کدال پیر کے انگوٹھے کو لگ گئی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ 40 سال کے بعد خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد آج جہاں آرام فرما رہے ہیں تو یہاں سید الشہداء حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ 4 افراد ایک ہی مقام پر ہیں، باقی 30 افراد دوسری جانب ہیں، اور مزید دوسرے جو 70 میں سے یہ 34 نکل گئے، تو باقی جو 26 افراد ہیں وہ تھوڑے فاصلے پر الگ ان کی تدفین عمل میں آئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا معاملہ فضیلت کا اس انداز میں بیان کیا ہے، میں عرض نہیں کر سکتا آپ سے۔
ہر بدھ کے دن حضور سید الشہداء کے مزار پہ جایا کرتے تھے، ہفتے میں ایک مرتبہ، کبھی کبھی 2 مرتبہ چلے جاتے تھے، اور ہمیشہ اپنے چچا کو یاد رکھتے تھے، اور جو لوگ آتے تھے تو انہیں بھی مشورہ دیتے تھے کہ وہاں جاؤ۔ مدینۃ المنورہ میں جو بھی زائرین حج یا عمرے پہ آتے ہیں وہ پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، بعد میں جنت البقیع حاضری دیتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ میں سرکار رسول اللہ علیہ السلام کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، اس لیے کہ سید الشہداء کو اپنا پشت پناہ بناتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایسی جا کر کیسے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سید الشہداء کا سہارا لے کر زائرین وہاں پر جایا کرتے۔ اور ایک بات اور بڑی اہم عرض کر دوں کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں آنے والے جتنے بھی ہوتے وہ سب کے سب، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں یعنی دوسرے علاقے کے زائرین، لیکن اہل مدینہ وہاں جب جاتے ہیں نا تو 2-2 3-3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، اور باقاعدہ کسی دیوار سے کسی گرل سے سر ٹکا کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ بس گویا باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ نوٹ کی یہ بات، اور میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ دیکھیے وہاں پر اگر کسی عورت کو اس کا میاں ڈانٹ دے، برا بھلا کہہ دے، چاہے اس عورت کا میکا برابر ہی میں کیوں نہ ہو، تو اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ میکے میں چلے جانا چاہیے نا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، حیدرآباد سے بھی اگر بیوی کا تعلق ہے تو حیدرآباد چلی جاتی ہے اکیلی، ہے نا، شرعی تقاضوں کو بھی بھول بھال کے، کہ 57 میل کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکتی۔ کوئی لاہور سے آئی ہے تو لاہور چلی جائے گی، کوئی کراچی سے لاہور گئی ہے تو وہ لاہور سے کراچی آ جائے گی۔ میاں نے ڈانٹا ہے، میاں نے برا بھلا کہا ہے، میاں نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو وہاں پر برابر میں بھی اگر میکا ہو تو عورت میکے نہیں جاتی، سید الشہداء کے مزار پہ جاتی ہے، اپنا دکھڑا وہاں بیان کرتی ہے۔ اس وقت تک کھڑی رہتی ہے جب تک اس کا میاں آ کر اسے منا کر معافی مانگ کر نہ لے جائے اپنے ساتھ، عورت وہیں کھڑی رہتی ہے۔ آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے۔ اور بچوں کی اگر خواہش ماں باپ پوری نہ کرے تو یہ بچے بھی وہیں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی دفتر کے ورکر کی تنخواہ نہ بڑھائی جائے تو وہ بھی وہیں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسرے دن پیغام ملتا ہے کہ دفتر کے باس نے، ایم ڈی نے، مینیجر نے تمہاری تنخواہ بڑھا دی۔ تو سید الشہداء کی بارگاہ میں سب کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہر عورت کو سید الشہداء نے روحانی طور پر اپنی بیٹی بنا رکھا ہے، یہ ایک روحانی نظام ہے۔ آج بہت وقت ہو گیا، ہم دوسرے غزوے پہ بات نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ تعالی کل بات کریں گے، اور سرکار سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت سی اور بھی باتیں ہیں، وہ اگر ہم کریں گے تو پھر ہمارا یہ کورس کا جو پورا اسٹائل ہے، جو فارمیٹ ہے، یہ بگڑ جائے گا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، قرآن اندازی کر لیجئے۔ وہ سرچ کر دیں اس کو، اوبر